اس سے پہلے میں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہوں گا جناب حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ شاکر صاحب کہ جن کی محنتوں سے، جن کی لگن سے، جن کے ذوق اور شوق سے اور ان کے دست و بازو جو لوگ بنے، ان کے دوست ہوں، ان کی انتظامیہ ہو، ان کے نمازی جو بھی ہوں، جو بھی ان کے دست و بازو ہیں، میں ان تمام کو آج کے اس پروگرام میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور بالخصوص میں اس عظیم استاد محترم کو جن کا نام بھی مجھے نہیں پتا، چلے مجھے نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے، آمینہ کے لال تو جانتے ہیں، اس عظیم استاد کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی، ان کو دن رات ایک کر کے قرآن یاد کروایا، اور اب محنت کا پھل اللہ کی بارگاہ سے وہ حاصل کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک اور استاد صاحب بھی موجود ہیں جن سے آپ سب واقف ہیں، اور ان کو زیادہ نہیں تو تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں قرآن پاک حفظ کرواتے ہوئے، جتنا مجھے معلوم ہے 17 سال۔ کسی کو بزنس کرتے 20 سال ہو گئے، کوئی کہتا جی میرے باپ دادا کا بزنس تھا، میں شروع سے بزنس مین ہوں، میرے پردادا بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس پر فخر ہوتا ہے کہ ہم خاندانی بڑے ہیں، خاندانی بزنس ہے، خاندانی رئیس ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم جیسے گناہ گاروں کو فخر ہے کہ ہم خاندانی قرآن کے خادم ہیں۔ سبحان اللہ۔ قاری جلال حسین صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خیر، تو میں بلا تاخیر حفاظ کرام کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کسی کے بارے میں نے کہا یہ بندہ بڑا اچھا ہے، کسی کے بارے میں مرتضیٰ شاکر صاحب نے کہا بندہ بڑا اچھا ہے، کسی کے بارے میں ندیم قادری صاحب نے کہا یہ بندہ بڑا بہترین ہے، کسی کے بارے میں جناب حضرت رمضان صاحب نے دامت برکاتہ العالیہ کہا یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ قربان جائیں اس بندے کے مقدر پر جس کے بارے میں آمینہ کے لال نے فرمایا یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں پھر آگے قرآن سکھاتے ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کے سارے خزانے، سارا مال و دولت، ساری دوستیاں، ساری رشتہ داریاں، ساری قرابت داریاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، حافظ قرآن والی ڈگری ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دے، پھر بھی قرآن کے حافظ کی ڈگری وزنی ہوگی۔ اور یہ ڈگری ایسی ہے، آپ مڈل کریں، میٹرک کریں، زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، زیادہ دیر تو نہیں نہ ہو رہی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آج کی جو محفل ہے، اس محفل کا جو سب سے قیمتی وقت ہے، قیمتی لمحات ہے نا، وہ قرآن کے حافظوں کی عزت والے لمحات ہیں۔ یہ ان کے استاد صاحب کی، یہ شاکر صاحب کی، ان کی ٹیم کی، یہ 2 سال 1.5 سال کی محنت ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں اگر 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو بھی جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے یہ جتنی باتیں ہیں نا، یہ جتنی تعریفیں ہیں، یہ مل جل کے اگر ملائیں تو ساری تعریفیں آمینہ کے لال کے قدموں کے ساتھ لگنے والے ذروں پر ہی پہنچتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ مڈل کریں آپ، میٹرک کریں آپ، ایف اے کریں، ایف ایس سی کر لیں آپ، بی اے کریں، بی ایس سی کر لیں آپ، ایم اے کریں، ایم ایس سی کر لیں آپ، ایم فل کر لیں آپ، پی ایچ ڈی کر لیں آپ، جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، ایک وقت آئے گا ملک الموت تشریف لائیں گے، روح اور جسم کا تعلق ٹوٹے گا، آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے، آپ کی ساری ڈگریاں الماری میں رکھ دی جائیں گے۔ ایسی ہے قبر میں ملک الموت آئیں گے، قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو ان کے سامنے آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی پیش کرنے کے لیے، لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے نا، اگر قرآن حفظ کرنے والی ڈگری ہوئی نا، کیونکہ یہ ڈگری ایسی ہے جو کاغذوں میں نہیں بلکہ سینوں پہ نقش ہوتی ہے، اور جب قرآن کا حافظ قبر میں جائے گا فرشتے آئیں گے ضرور، حساب لینے کے لیے نہیں بلکہ سلام پیش کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے۔ قرآن کا حافظ قبر میں جائے گا تو قبر پہلے ہی اللہ کے نور سے روشن ہوگی، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی زندگی کے سرمایے کو اللہ کے دین کے راستے پر چلایا، اللہ کے دین کا خادم بنانے کی کوشش کی، قرآن یاد کروانے کے لیے انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اساتذہ کے سپرد کیا، اساتذہ نے ہمت کی، محنت کی، معاونین نے تعاون کیا، انتظامیہ نے محبتوں کا اظہار کیا، اور منتظمین نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس پورے باغ کو
رکھوالی کرتے ہوئے، پانی لگاتے ہوئے، طرح طرح کی محنتیں کرتے ہوئے جب اس پر محنت کی، کوشش کی، تو آج یہ 4 پھول قرآن کی خوشبوئیں بکھیرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ایسے پھول ہیں یہ کبھی مرجھائیں گے نہیں، یہ کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ یہ جتنے پھول سٹیج پر پڑے ہیں نا آپ کے سامنے، کچھ وقت کے بعد ان کی خوشبو بھی ختم ہو جائے گی، ان کی یہ سرخی بھی ختم ہو جائے گی، ان کی جوانی، جوبن، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو پھول آج اس مسجد میں 4 کھل رہے ہیں نا، یہ ایسے کھلنے والے پھول ہیں جب تک سانسیں باقی رہیں گی ان کی خوشبوئیں مہکتی رہیں گی۔ میں محترم نذیر صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا، اگر آپ بھی سامنے تشریف لائیں، آپ کا بھی حکم ہوا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا مرتضیٰ شاکر صاحب کو کہ آپ بھی ذرا سامنے تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں جس حافظ قرآن کو، خوش نصیب طالب علم کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہوں گا، جناب حافظ محمد حمزہ ولد مبارک علی۔ حافظ محمد حمزہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حافظ محمد حمزہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور جناب من ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم قبلہ رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان سے اپنی دستار وصول کر رہے ہیں۔ حافظ محمد حمزہ ولد مبارک، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، ان کے والدین کو بھی، ان کے عزیز و اقارب کو بھی، اور ان کے دوستوں کو بھی۔ آپ کو پتہ ہے دوست کتنے خاص ہوتے ہیں؟ حدیث مصطفیٰ میں حضور علیہ السلام فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس کے دوست کیسے ہیں۔ یقین کرے قسمت ہے ان دوستوں کی جن کا دوست قرآن کا حافظ نکل ہے۔ اگلے حافظ صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا، حافظ احمد جاوید صاحب ولد حامد جاوید۔ حافظ احمد جاوید ولد حامد جاوید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اور اس سے اگلے حافظ قرآن ذرا تیاری پکڑ لیں، حافظ محمد احمد ولد قاری محمد قاسم۔ حافظ محمد احمد ولد قاری محمد قاسم صاحب، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی قرآن پاک حفظ مکمل کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے دستار وصول کریں گے۔ حافظ محمد احمد ولد قاری محمد قاسم۔ یہ قاری قاسم صاحب بھی کسی مسجد میں ڈیوٹی کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ اور اس سے اگلے حافظ صاحب جنہوں نے آج قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسایا، جناب حافظ محمد سبحان ولد محمد افتخار۔ حافظ محمد سبحان ولد محمد افتخار، ایک مرتبہ آخر میں ان چاروں حفاظ کا دل سے، محبت سے، اور سٹیج کے شروع سے لے کر آخری شخص تک ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد نا آپ نے باہر جلسوں میں بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، تو وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ قرآن کے حافظوں کے لیے اٹھا لے، کچھ نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کروں گا حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ شاکر صاحب کو، ان طلباء کے استاد محترم کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، نمازیوں کو، اور جتنے بھی یہاں پر حاضرین موجود ہیں آپ سب کو، اس علاقے کے اندر موجود اپنے تمام علماء، ائمہ، خطباء، اپنے تمام دوستوں کو کہ اللہ کرے وہ وقت آئے۔ اچھا ہماری نا امام مسجدوں کی کوئی لمبی چوڑی خواہشات نہیں ہوتی، یہ مائک سیدھا ہوتے ہوتے انشاءاللہ میں مائک چھوڑ دوں گا، کوئی لمبی چوڑی خواہشات نہیں ہوتی۔